ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر المحجلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. حاضرین کرام، اس سے پہلے جو دو باب پڑھے گئے تھے اور اس کے اندر اس سے متعلقہ احادیث کو ذکر کیا گیا تھا. اس میں سے پہلا باب پانی سے متعلق تھا اور دوسرا باب برتن سے متعلق تھا. یہ دونوں باب علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے تمہید کے طور پہ ذکر کیا تھا. یعنی اصل مقصد یہ تھا کہ وضو کو بیان کیا جائے، اس کی کیفیت کو بیان کیا جائے، اس کے طریقے کو بیان کیا جائے، لیکن چونکہ وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہے تو پانی کے حکم کو بیان کیا گیا، اور پانی کو رکھنے کے لیے برتن کی ضرورت ہے، اس لیے برتن کے حکم کو ذکر کیا گیا. ان دونوں باب کو ذکر کرنے کے بعد علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تیسرا باب ذکر کرتے ہیں جو اصل مقصود ہے. باب الوضو، وضو کا باب. اس کو وضو بھی پڑھا جاتا ہے اور وضو بھی پڑھا جاتا ہے. اگر آپ ضمے کے ساتھ پڑھتے ہیں وضو تو اس کا مطلب ہوتا ہے وضو کرنا، اور اگر فتح کے ساتھ پڑھتے ہیں وضو تو اس کا مطلب کہ وہ پانی جس سے وضو بنایا جائے. تو یہ فرق ہے عربی زبان میں، صرف زبر اور زیر کے فرق سے پورے معنی تبدیل ہو جاتا ہے. اسی لیے قرآنی آیات کو پڑھتے ہوئے ہمیشہ زیر زبر پیش اور جو حرکات ہیں ان حرکات کا اعتبار کرنا اور اس کو اسی اعتبار سے پڑھنا جس طریقے سے قرآن مجید میں ہے، یہ ضروری ہے. بسا اوقات ہم بہت ساری آیتیں پڑھتے ہیں اور تھوڑی سی غلطی کر دیتے ہیں پیش یا زبر کی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس سے پورا معنی ہی تبدیل ہو جاتا ہے. بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس میں پورا ہی معنی تبدیل ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے اور سورہ فاتحہ میں کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اگر کوئی اسے پڑھتا ہے صراط الذین انعمت علیہم تو پورا معنی تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی ان لوگوں کے راستے پہ جس پہ میں نے انعام کیا، جبکہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ ان لوگوں کے راستے میں جس پہ تو نے انعام کیا. زبر کے بجائے کسرہ لگا دیتا ہے، زیر لگا دیتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، تو یہ مؤنث کے لیے ہو جاتا ہے. تو عربی زبان میں زبر، زیر اور پیش کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور اس سے معانی تبدیل ہو جاتے ہیں. اسی لیے قرآن مجید کی تلاوت کے وقت، بالخصوص قرآن مجید کی تلاوت کے وقت ان چیزوں کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے. وضو لغت کے اندر کہتے ہیں صفائی کو، پاکی کو اور کسی چیز کو روشن کرنا. دو معنی اس کے لغت کے اندر آتے ہیں، صفائی اور کسی چیز کو روشن کرنا. وضو کو وضو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے بنانے والے کے لیے دنیا اور آخرت میں اچھائی کا باعث ہوگا، روشنی کا باعث ہوگا. اور دنیا کے اندر جب وضو بناتا ہے تو ایسی صورت میں وہ گرد سے، ناپاکی سے اور دوسری چیزوں سے اپنے آپ کو صاف کر لیتا ہے. اور آخرت میں جب اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور جائے گا تو اس کے اعضائے وضو کی وجہ سے چمکتے رہیں گے. تو لغوی معنی عرب کے اندر وضو کا جو لغوی معنی تھا وہ دونوں لغوی معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں. پہلا معنی بھی یعنی صفائی اور ستھرائی کا، اور دوسرا معنی بھی روشن ہونے یا روشن کرنے کا. شریعت کے اندر وضو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے چار مخصوص اعضاء کا دھلنا. چار مخصوص اعضاء کیا ہیں؟ ہاتھ ہے، چہرہ ہے، سر ہے اور پاؤں ہے. سر کے مسح کو عام طور سے علماء کرام نے دھلنے کے اندر شمار کیا ہے، دھلنے کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا ہے، جبکہ سر کو حقیقت میں مسح کیا جائے گا، اس کو دھلا نہیں جائے گا. اس کے اندر علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے وضو کی فضیلت سے متعلق احادیث کو ذکر نہیں کیا،
جبکہ وضو کی فضائل سے متعلق بہت ساری احادیث موجود ہیں اور محدثین نے ان احادیث کو ذکر کیا ہے تاکہ وضو کی اہمیت اور اس کی فضیلت لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے۔ ان میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضا، کہ جو شخص بے وضو ہو جاتا ہے اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک وہ وضو نہیں بنا لیتا۔ یعنی بلا وضو کوئی بے وضو شخص ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تقبل صلاة بغیر طہور، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ فرما رہے تھے کہ پاکی کے بغیر، اور یہاں پہ پاکی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے لیکن اس سے مقصود وضو ہے، وضو کے بغیر کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ آپ بلا وضو کوئی کتنی بھی نمازیں پڑھ لیں آپ کی نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں۔ اسی سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے، اور وہ یہ کہ بظاہر اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے شرعی طریقے کے مطابق تو اس کی نماز ضروری نہیں ہے کہ قبول ہو سکتا ہے اس کی نماز میں کوئی ایسا خلل ہو جس کی وجہ سے اس کی نماز رد کر دی جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، اس نے نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا، آپ نے سلام کے جواب دیا، اس کے بعد فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو ضروری نہیں کہ آپ نماز پڑھیں تو وہ نماز آپ کی صحیح ہو، اگر شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز آپ کی درست ہوگی۔ جہاں تک قبولیت کا مسئلہ ہے تو قبولیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن اگر اس کے اندر کوئی خلل ہے تو ایسی صورت میں وہ نماز کبھی قبول نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ جیسے اس حدیث کے اندر ہے کہ وضو کے بغیر اگر کوئی شخص نماز ادا کر لیتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص وضو مکمل نہیں کرتا ہے اور پھر نماز پڑھ لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا وضو نہیں ہوا تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص نماز کو جلدی پڑھتا ہے، اس میں تعدیل ارکان نہیں کرتا، تو چاہے اس نے صورتاً نماز پڑھ لی ہے، دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور وہ بھی اپنے گمان کے مطابق اس نے نماز کو ادا کیا، لیکن حقیقت میں اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اور یہی وہ کیفیت تھی جس کا حدیث کے اندر ذکر آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شخص سے آیا، آنے کے بعد اس سے سلام کیا، آپ نے جواب دیا اور فرمایا کہ لوٹ جاؤ اور لوٹ کر دوبارہ نماز پڑھو۔ اس نے نماز دوبارہ پڑھی، دوبارہ پڑھنے کے بعد پھر آیا، پھر سلام کیا، پھر آپ نے اس سے کہا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گیا، جانے کے بعد دوبارہ اس نے نماز پڑھی، یعنی سہبارہ اس نے نماز پڑھی، اور اس کے بعد پھر لوٹ کر آیا، پھر سلام کیا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا اور اس کے بعد پھر کہا کہ لوٹ جاؤ اور لوٹ کے دوبارہ نماز پڑھو۔ تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں اس سے بہتر نماز نہیں جانتا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز کا طریقہ بتلایا، اور یہ وہ طریقہ ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یعنی اگر آپ ارکان کو جلد ادا کرتے ہیں، تعدیل ارکان نہیں کرتے، تو ایسی صورت میں آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یہیں سے ایک مسئلہ اور ہمیں معلوم ہوتا ہے، بات تھوڑا سا نکل رہی ہے لیکن یہیں سے ایک مسئلہ اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ امام جو نماز پڑھاتا ہے اور نماز کے اندر تعدیل ارکان نہیں کرتا، یعنی ہر رکن میں جتنا ٹھہرنے کا حکم دیا گیا ہے اتنا اطمینان اور تعدیل اختیار نہیں کرتا، اس کی نماز باطل ہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو 3 بار لوٹایا اور پھر اس کے بعد طریقہ بتلایا، اور طریقے کے اندر جو چیز بتلائی گئی وہ یہ کہ ہر رکن اچھی طریقے سے ادا کیا جائے، اطمینان کے ساتھ ادا کیا جائے۔ آج عام طور سے بہت سارے ہمارے اہل حدیث بھائی بھی احناف کی مساجد میں نماز ادا کرتے ہیں، اور ہمیشہ یہ سوال آتا ہے کہ کیا احناف کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں۔ عقیدے کا مسئلہ ایک طرف ہے، لیکن عقیدے کے مسئلے کو چھوڑ کر عقیدے کے اندر اگر اسے ہم سالم بھی مانتے ہیں تو اس کے بعد یہ مسئلہ سب سے اہم ہوتا ہے
کہ کیا جس مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں اس مسجد میں نماز پڑھانے والا شخص تعدیل ارکان کرتا ہے یا نہیں کرتا، ارکان کو اطمینان سے ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس سے کہ اس کی نماز باطل ہو جائے گی، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو لوٹا دیا تھا۔ تو یہ چیز انتہائی اہم ہے۔ یہاں جو بات چل رہی تھی وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی وضو کے بغیر کسی نماز کو قبول نہیں کرتا ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان، کہ وضو ایمان کا ایک حصہ ہے۔ دوسری حدیث میں یہی الفاظ ہے، لیکن یہی معنی ہے، لیکن الفاظ مختلف ہیں۔ وہاں پہ وضو کے لفظ کی صراحت ہے، الوضو شطر الایمان، کہ وضو کرنا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر ہے کہ وضو کو مکمل کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اسباغ الوضو، اسباغ یعنی ہر عضو کو جس طریقے سے دھلنا ہے، جتنی بار دھلنے کا حکم دیا گیا ہے اس طریقے سے اگر وضو بنایا جاتا ہے تو یہ مکمل طور سے وضو ہوتا ہے، اور اس کی صفت آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آئے گی۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایمان سے مراد نماز ہے۔ ان سارے احادیث کے اندر ایمان کا لفظ لایا گیا کہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایمان سے مراد نماز ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان میں ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ایمان کو یعنی تمہارے نمازوں کو جس کو تم نے بیت المقدس کی جانب ادا کیا تھا اسے ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ تو ان ساری احادیث کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ نماز کے لیے وضو انتہائی اہم ہے، اور کوئی بھی نماز وضو کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، اور نہ ہی اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں قبولیت اختیار کرتی ہے۔ یہاں پہ ایک دوسرا مسئلہ بھی ذکر کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ کسی بھی نماز کا صحیح ہونا ایک الگ چیز ہے، یا کسی بھی عبادت کا صحیح ہونا ایک الگ چیز ہے، اس کا قبول ہونا ایک الگ چیز ہے۔ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ یعنی آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز آپ نے صحیح انداز میں صحیح طریقے سے ادا کی تو ایسی صورت میں آپ کی نماز درست ہوئی، لیکن کیا وہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہوئی یا قبول نہیں ہوئی، یہ دوسرا معاملہ ہے۔ آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو نماز شریعت کے مطابق پڑھیں، آپ نے شریعت کے مطابق نماز ادا کی تو ایسی صورت میں آپ کی جو ذمہ داری تھی نماز ادا کرنے کی جو فرضیت تھی وہ فرضیت ساقط ہو گئی۔ یعنی گویا آپ نے ابھی عشاء کی نماز اچھے انداز میں آپ نے ادا کی تو آپ کی جو فرضیت تھی عشاء کی نماز کی ادائیگی کی وہ ساقط ہو گئی۔ اب وہ آپ کی عشاء کی نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی یہ ایک دوسرا معاملہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اسے ہم نہیں جانتے کہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے تو یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہوئی یا نہیں۔ ہم نے کسی عبادت کو انجام دیا تو یہ عبادت ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ ہم نے صدقہ دیا تو یہ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہوا یا نہیں ہوا، اس کو ہم نہیں جانتے۔ اسی لیے صحابہ کرام اور تابعین رحمہ اللہ، ہمارے اسلاف جب کوئی عبادت کرتے تھے تو عبادت کرنے کے بعد اس کی قبولیت کے لیے دعا کرتے تھے۔ قبولیت بہت اہم چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو قبول کر لے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نصف درہم کو، آدھے درہم کو قبول کر لیا تو یہ میرے لیے دنیا اور دنیا میں موجود تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی کسی عمل کا قبول ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ نماز اور دیگر عبادتیں ادا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرنی چاہیے۔ ہم میں سے اکثر افراد اس چیز سے غافل ہیں، نماز ادا کر لیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، سارے نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن اس کی قبولیت کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں، اس کی قبولیت کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں۔ ہم غافل ہو جاتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو ذمہ داری تھی اس ذمہ داری کو ہم نے ادا کر دیا، صحیح ہے آپ نے ادا کر دیا، لیکن جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ کتنا اجر دے گا اس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو اعمال کی قبولیت، عبادات کی قبولیت یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور عبادات اسی وقت قبول ہوں گی جب آپ شریعت کے مطابق اسے ادا کریں گے۔ اسی لیے
جو شخص کاہن کے پاس جاتا ہے اس کے تعلق سے آتا ہے لا تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، کہ اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ 40 دن کی نمازیں کب قبول نہیں ہوں گی؟ جب وہ نماز کو ادا کرے گا، اور اگر ادا نہ کرے تو ایسی صورت میں ادا نہ کرنے کی سزا کا مستحق ہوگا۔ تو اعمال کی قبولیت کے لیے ہمیشہ وہ چیزیں جو اعمال کو برباد ہونے کے لیے ہوتی ہیں یا جو اعمال کو برباد کرتی ہیں، ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں، سنت کے مطابق دعا کے آداب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، پھر ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ یہاں پہ قبولیت کا مسئلہ آ گیا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ اب قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ کوئی ایسا عمل تو ہم نہیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اس کی قبولیت رک گئی ہو، جیسے کہ وہ شخص جو کاہن کے پاس جاتا ہے اور جانے کے بعد 40 دنوں تک وہ نماز پڑھتا ہے شریعت کے مطابق، لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ہم نے بھی اخلاص کے ساتھ دعا کی، شریعت کے مطابق، شریعت کے آداب کا خیال کرتے ہوئے جو دعا سے متعلق تھے، لیکن اس کے باوجود دعا قبول نہیں ہوتی۔ کوئی نہ کوئی معنی ضرور ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے۔ اس وجہ کو ہمیشہ ہر عبادت کے اندر ڈھونڈنا چاہیے۔ کسی بھی عبادت کو ہم انجام دیتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں اس عبادت کو برباد کرنے والا عمل ہم تو نہیں کر رہے ہیں، ورنہ ہماری محنت بیکار ہو جائے گی، فرضیت اتر جائے گی لیکن محنت برباد ہو جائے گی۔ پہلی حدیث جو علامہ ابن حجر رحمہ اللہ اس سے باب کے تحت ذکر کرتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک مع كل وضوء، اخرجه مالک واحمد والنسائی وصححه ابن خزیمہ وذکرہ البخاری تعلیقا۔ پہلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت پہ کو مشقت میں نہ ڈالتا، یعنی اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گا، تو ایسی صورت میں انہیں ہر وضو کے وقت انہیں مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ یعنی مجھے یہ خدشہ ہے کہ اگر میں اپنی امت کو مسواک کرنے کا حکم دوں تو ایسی صورت میں میری امت مشقت میں پڑ جائے گی، پریشانی میں پڑ جائے گی۔ اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کہا کہ مجھے خدشہ ہے کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو ایسی صورت میں میں انہیں ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا، اور حکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز ہمیں کرنی ضروری ہو جاتی۔ اس حدیث کو امام مالک رحمہ اللہ نے موطا میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ سے ذکر کیا ہے، موقوف طریقے سے ذکر کیا ہے، اور اس کے اندر ہے کہ اگر آپ کی امت پہ یہ بات گراں نہ گزرتی تو ایسی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے وقت، ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتے۔ بسا اوقات صحابہ کرام بعض احادیث کو ذکر کرتے ہیں اور احادیث میں حکم دینے والے کی صراحت موجود نہیں ہوتی، یعنی صحابی کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا، کس نے حکم دیا اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ تو ایسی صورت میں اس طرح کی جتنی بھی احادیث ہوتی ہیں یہ مرفوع کے حکم میں ہوتی ہیں، جیسا کہ یہاں پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر امت پہ یہ بات گراں نہ ہوتی تو ایسی صورت میں انہیں حکم دیتے۔ کون حکم دیتے اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ تو یہاں پہ جو حکم دینے والے ہیں ظاہر سی بات ہے جس کو پاور دیا گیا وہی حکم دے گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پاور دیا گیا تھا کہ آپ اپنی امت کو حکم دیتے، اس لیے یہ مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے، یعنی گویا یہ صحابی کی بات نہیں ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے۔ اس حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے مع کل وضوء، ہر وضو کے وقت۔ دوسرے جو کتب احادیث ہیں اس کے اندر ایک مزید لفظ کا اضافہ ہے، عند کل وضوء، مع کل وضوء ہے، وہاں پہ عند کل وضوء ہر وضو کے وقت، اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ عند کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت۔
تو یہ 3 الفاظ ہیں جو اس حکم سے متعلق ہے یا اس سے حدیث سے متعلق ہے۔ یہ حدیث انتہائی اہم ہے۔ اہمیت آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اہمیت کو کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ مسواک کی حدیث صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت سے مروی ہے اور ان کی تعداد تقریباً 17 ہے۔ یعنی مسواک سے متعلق جو احادیث سے کتب احادیث کے اندر پائی جاتی ہیں اور جن صحابہ کرام نے ان احادیث کو روایت کیا ہے ان کی تعداد 17 ہے، جن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ اسی لیے بعض علماء کرام نے کہا کہ مسواک کی ترغیب دینے سے متعلق جو احادیث ہیں یہ تواتر کی حد تک پہنچتی ہیں، یعنی اتنی زیادہ ہیں کہ متواتر کی حد تک پہنچ جاتی ہیں، اور صحابہ کرام نے انہیں تقریباً 31 صحابہ کرام نے روایت کیا ہے۔ یعنی جو حدیث ہمارے سامنے ہے، اس حدیث کا جو مفہوم ہے، اس حدیث کے اندر جو لفظ بیان کیے گئے ہیں یا اس حدیث کے اندر جو بات کہی گئی ہے، یہ تقریباً 17 صحابہ کرام سے، اور مسواک کی ترغیب سے متعلق جو احادیث ہیں وہ تقریباً 31 صحابہ کرام سے روایت کی گئی ہے۔ اس حدیث کے اندر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے لولا ان اشق علی امتی، لولا کا لفظ عربی زبان میں آتا ہے کہ اگر یہ چیز موجود ہے تو دوسری چیز موجود نہیں ہے، یعنی کسی چیز کو روکنے کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر مشقت نہ ہوتی تو ایسی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے، مشقت ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا۔ یہاں پہ حدیث کے اندر دوسرا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے علی امتی، میری امت پہ، میری امت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ دو طریقے کی ہے یا اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک امت اجابہ، یعنی جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور اسلام میں داخل ہو گئے، انہیں امت اجابہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک امت دعویٰ ہے، یعنی وہ امت جسے دعوت دی جائے گی اسلام کی جانب۔ آپ قرآن مجید کے مطالعہ کریں گے تو اکثر جگہوں میں قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، اس طرح کے الفاظ آئیں، قوم ہود، تو یہ ساری قوم سے مراد وہاں پہ امت ہے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی جانب بھیجے گئے ہیں یہ سارے کے سارے آپ کی امت ہیں، لیکن امت 2 قسم کی ہے۔ ایک امت وہ جنہوں نے اسلام کو قبول کیا اور اسلام کے اندر داخل ہو گئے، انہیں امت اجابہ کہا جاتا ہے، اور دوسری وہ امت جو اسلام میں داخل نہیں ہوئی، انہیں دعوت دی جائے گی اسلام میں داخل ہونے کی، یہ امت دعویٰ ہے۔ یہاں پہ علی امتی سے مراد، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اسی طریقے سے ہوتے ہیں، کہیں پہ امتی کا لفظ امت دعویٰ کے لیے ہوتا ہے اور کہیں امتی کا لفظ امت اجابہ کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں پہ امتی کا جو لفظ ہے وہ اس امت کے لیے ہے جو اسلام میں داخل ہو گئے، یعنی میری امت مسلمان امت کے تعلق سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز جو ذکر کی ہے، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم، میں انہیں حکم دیتا، یعنی ان کے اوپر یہ چیز لازم کر دیتا اور واجب کر دیتا، اس لیے کہ اگر کوئی چیز آپ کے اوپر واجب نہ ہو، لازم نہ ہو، تو اس میں کوئی مشقت نہیں ہے، یعنی آپ اسے کر بھی سکتے ہیں، نہیں بھی کر سکتے ہیں تو کوئی مشقت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز واجب کر دی جائے، یعنی جیسے آپ کو وقت کے اندر نماز پڑھنی ہے، تو وقت کے اندر نماز پڑھنا آپ کے اوپر ظاہر سی بات ہے چھوٹ سے زیادہ گرا ہے، یعنی اگر آپ کو کہا جاتا کہ آپ چاہے نماز پڑھیں چاہے نماز نہ پڑھیں تو اس میں آپ کو اختیار دیا گیا ہے، لیکن اگر کہا جائے کہ نہیں آپ کو وقت میں نماز پڑھنا ہے تو یہ آپ کے اوپر گرا ہے، اس لیے کہ آپ اس وقت کے اندر اس نماز کو ادا کریں گے، اور ظاہر سی بات ہے یہ انسانی طبیعت پہ گرا گزرتی ہے۔ دوسری ایک حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کے اندر اتنے الفاظ کی صراحت ہے، لفرضت علیہم السواک مع کل وضوء، اگر میری امت پہ یہ بات گرا نہ ہوتی تو ایسی صورت میں ان کے اوپر ہر وضو کے ساتھ مسواک کو فرض کر دیتا۔ تو یہاں پہ چونکہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، آپ نے اسے فرض نہیں کیا، اس لیے واجب نہیں ہے تاکہ امت پہ مشقت پیش نہ آئے۔ اس کے بعد جو لفظ اس کے حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے بالسوا کی، مسواک اس لکڑی کو کہتے ہیں جس سے آپ مسواک کرتے ہیں، اور مسواک کا لفظ ایک دوسری چیز میں استعمال ہوتا ہے، یعنی سواک کا لفظ 2 معنی کے لیے آتا ہے۔
ایک مسواک جس سے آپ جو لکڑی جس سے آپ مسواک کرتے ہیں، دوسرا جو آپ کا مسواک کرنا ہے اس کو بھی سواک کہا جاتا ہے، یعنی مسواک کرنے کو بھی عربی میں سواک کہتے ہیں، اور مسواک کی لکڑی کو بھی عربی میں سواک کہا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر آخری جو لفظ ہے مع کل وضوء، ہر وضو کے ساتھ، مع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے ساتھ۔ دوسرے جو الفاظ ہیں اس میں ہے عند کل وضوء، ہر وضو کے وقت، تو ہر وضو کے وقت یا ہر وضو کے ساتھ، ان دونوں کا معنی حقیقت میں ایک ہے، لیکن اس سلسلے میں بھی اختلاف ہے اور علماء کرام نے الفاظ کے اعتبار سے اختلاف کیا ہے۔ یعنی کہنا مقصود یہ ہے کہ ہر وضو بناتے وقت آپ کو مسواک کرنی ہے۔ اب مسواک آپ کو ابتدا میں کرنی ہے یا درمیان میں کرنی ہے، اس سلسلے میں علماء کرام کا اختلاف موجود ہے۔ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ مسواک کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے، اس لیے کہ واجب میں مشقت ہوتی ہے اور استحباب میں یا سنیت کے اندر کسی عمل کے مسنون ہونے میں مشقت نہیں ہوتی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشقت کے پیش نظر امت کو اس بات کا حکم نہیں دیا، اس لیے یہ یعنی مسواک کرنا یہ مندوب اور مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ بعض علماء کرام نے اسے واجب قرار دیا ہے، لیکن ان کے پاس کوئی واضح دلیل نہیں ہے، اور ان میں امام داؤد الظاہری ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے، جو چیز ان سے منقول ہے وہ یہ کہ مسواک کرنا ان کے نزدیک بھی سنت ہے۔ اس حدیث میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ مسواک کرنا، ہر وضو کے وقت مسواک کرنا سنت ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہی کی مسواک کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا وہ استحباب کے لیے تھا، اور دوسری چیز یہ کہ ہر وضو کے وقت مسواک کرنا یہ سنت ہے، اور اسی مقصد کے تحت علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث سے اس باب کی ابتدا کی ہے، اس لیے کہ آپ کو وضو کرنے سے پہلے مسواک کرنی ہے، تو وضو سے پہلے کی جو چیزیں ہیں ان میں پانی کا ذکر گزر چکا ہے، پانی کے پاک ہونے کا ذکر گزر چکا ہے، اس کے ناپاک ہونے کا ذکر گزر چکا ہے، کس طرح کے برتن میں ہوگا اس کا ذکر گزر چکا ہے۔ تو اب آپ وضو کرنے کے لیے جب بیٹھے ہیں تو اس صورت میں اس سے پہلے کیا چیز مستحب ہے، تو اس سے پہلے جو چیز مستحب ہے وہ یہ کہ آپ مسواک کریں۔ اب مسواک کب کرنی ہے؟ وضو سے پہلے، وضو کرنے سے پہلے یا وضو کے دوران، اس لیے کہ حدیث کے اندر دو طرح کے لفظ ہیں، ہر وضو کے ساتھ، ساتھ کہیں گے تو گویا وضو کے اندر آپ کو کرنی ہے، اور کہیں گے کہ ہر وضو کے وقت تو وضو سے پہلے آپ کو کرنی ہے۔ اسی لیے علماء کرام کے درمیان اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ مسواک کب کی جائے گی، وضو سے پہلے کریں گے یا وضو کے درمیان کریں گے۔ پہلا جو قول ہے وہ حنفیہ، مالکیہ اور شافعیہ کے ایک جماعت کا ہے، بعض علماء کا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وضو شروع کرنے سے پہلے مسواک کی جائے گی اور پھر اس کے بعد وضو کیا جائے گا، پہلے مسواک کی جائے گی اور اس کے بعد وضو کیا جائے گا، اور ان کی دلیل حدیث کا وہی لفظ ہے عند کل وضو، کہ ہر وضو کے وقت۔ دوسرا جو قول ہے وہ یہ کہ مسواک وضو کے درمیان کیا جائے گا، آپ وضو بنا رہے ہیں وضو کے درمیان کریں گے۔ وضو کے درمیان کہاں کریں گے؟ کلی کرتے وقت، کلی سے پہلے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھل لیا، دھلنے کے بعد آپ کے کلی کرنے کا مرحلہ آیا تو اس سے پہلے آپ مسواک کریں گے، مسواک کرنے کے بعد آپ کلی کریں گے، تو یہ وہ مقام ہوگا جہاں پہ مسواک کی جائے گی بعض علماء کرام کے مطابق، اور یہی جمہور کا قول ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مع کل وضو، ہر وضو کے ساتھ، ہر وضو کے ساتھ یعنی ہر وضو کے درمیان۔ تو یہاں پہ مع کا جو لفظ ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ کلی کرنا، کوئی مسواک کرنا یہ وضو کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وضو کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو اگر آپ وضو سے پہلے کرتے ہیں تو اس کا مطلب جڑا ہوا نہیں ہے، اس لیے وضو کے درمیان کرنا ہے، اور وضو کے درمیان کب کریں گے؟ جب آپ کو کلی کرنا ہوگا۔ دونوں قول کی دلیلیں آپ کے سامنے ہیں، پہلا قول کی دلیل بھی احادیث سے ہے، دوسرے قول کی دلیل بھی حدیث سے ہے، لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کے عمل کو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کلی کے درمیان
یا وضو کے درمیان آپ نے مسواک نہیں کیا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حدیث میں یہ بات مروی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی سے پہلے مسواک کیا ہو اور اس کے بعد کلی کیا ہو۔ تو اس کا یہ مطلب مفہوم ہوتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہ بات واضح طور پہ مل جائے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو سے پہلے مسواک کرتے تھے، اور اس کی دلیل بہت ساری احادیث کے اندر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جب انہوں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رات گزاری، ایک لمبی حدیث ہے، اس کے اندر ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور اس کے بعد آپ نے تہجد ادا کی، وضو کیا اور اس کے بعد تہجد ادا کی، تو وہ کیفیت بیان کرتے ہیں، کیفیت کے اندر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاستيقظ وتسوق وتوضا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، آپ نے مسواک کی اور وضو بنایا۔ تو گویا مسواک وضو سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور اس کا فائدہ بھی ہے اس لیے کہ جب آپ مسواک کریں گے تو ایسی صورت میں دانتوں میں جو گوشت یا دوسری چیزیں، کھانے کی چیزیں پھنسی ہوں گی، وہ وہاں سے نکل جائیں گی۔ صرف دانت ہی صاف نہیں ہوتے، مسواک کرنے سے کا جو فائدہ ہے وہ یہ کہ آپ کے دانتوں میں جو بھی چیزیں پھنسی ہوئی وہ ساری چیزیں نکل جائیں گی۔ تو اگر آپ کلی نہیں کرتے ہیں اس کے بعد تو ایسی صورت میں وہ چیزیں آپ کے منہ میں رہ جائیں گی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مسواک کرنے کا حکم دیا اور پھر اس کے بعد کلی کرنے کا حکم دیا۔ بعض احادیث کے اندر جو الفاظ ہیں وہ یہ کہ عند کل صلاۃ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتے۔ تو عند کل صلاۃ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسواک ہر فرض نماز کے وقت کی جائے گی۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہر وضو کے وقت، دوسرا ہر نماز کے وقت۔ بعض علماء کرام نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ عند کل صلاۃ کا جو لفظ ہے یہ اصل میں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو بناتے وقت مسواک کی جائے، لیکن چونکہ احادیث کے اندر اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ اس کے اندر یہ تعویل کی جائے اور یہ کہا جائے کہ ہر نماز کے وقت کا مطلب یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو بناتے وقت، اس لیے دونوں حدیثوں کو اپنی اپنی جگہ پہ محمول کیا جائے گا۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کے الفاظ کہے، ایک ہر وضو کے وقت آپ کو مسواک کرنی ہے، دوسرا ہر نماز کے وقت آپ کو مسواک کرنی ہے۔ اور مسواک کے ساتھ جس بات کا خیال کیا جائے گا وہ یہ کہ آپ فرض نماز کے لیے اگر مسواک کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کلی کیجیے، اس لیے کہ جو پی کھانے کی چیزیں یا جو بھی چیزیں آپ کے لعاب کے اندر ہوں گی، آپ کے دانتوں کے اندر ہوں گی، وہ سارے کے سارے آپ کے منہ میں آ جائیں گے۔ اگر آپ کلی نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں مسواک کرنے کے بعد جو چیزیں آپ کے دانتوں سے نکلی ہیں، جو آپ کے مسلوں سے نکلی ہیں، وہ ساری کی ساری بدبو پیدا کرے گی، اور نماز میں اس چیز سے منع کیا گیا کہ نماز کے لیے جب کوئی شخص کھڑا ہو تو ایسی صورت میں اس کے منہ سے بدبو نہ آئے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز چیز کو بھی کھا کر مسجد میں آنے سے منع کیا، یعنی لہسن کھا کر، پیاز کھا کر، اس طرح کی چیزیں جس سے منہ سے بو نکلتی ہے اس کو کھا کر مسجد میں آنے سے منع فرمایا ہے۔ اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ جو افراد نشے والی چیزیں استعمال کرتے ہیں، جیسے گٹکا ہے یا سگریٹ پیتے ہیں، بیڑی پیتے ہیں، یہ افراد جب مسجد میں آتے ہیں تو ان کے منہ سے کتنی بدبو نکلتی ہے، اس کو وہ شخص اچھی طریقے سے جانتا ہے جو اس چیز کا عادی نہیں ہے، اور نماز میں وہ اس شخص کے بغل میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ ساتھ والے کی پوری نماز ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور وہ پوری نماز میں اس بدبو کو دور کرنے کے لیے اس کا ذہن منتشر رہتا ہے اور نماز میں اس کا دل نہیں لگتا، یعنی خود آپ کی نماز بھی برباد ہو رہی ہے، آپ کے ساتھی کی نماز بھی برباد ہو رہی ہے۔ اور مسواک کا فائدہ یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو منہ کی بدبو ہوتی ہے وہ ساری کی ساری نکل جاتی ہیں۔ مسواک کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے جس میں مسواک کا فائدہ بتلایا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، کہ مسواک یہ منہ کو صاف کرنے والی ہے اور رب کو راضی کرنے والی ہے۔
تو گویا اس کا دو فائدہ ہیں، اگر دنیا میں آپ کا منہ صاف ہو جائے گا اور آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ تو ان دونوں فائدے کے تحت ہمیشہ مسواک کو استعمال کرنا چاہیے، خاص طور سے وضو بناتے وقت اور نماز کے لیے آتے وقت۔ اگر آپ نے پہلے سے وضو بنایا ہے اور نماز کے لیے آ رہے ہیں تو ایسی صورت میں مسواک کر کے آپ کلی کیجیے اور نماز کے لیے آ جائیے۔ لیکن آپ اگر مثال کے طور پہ فوری طور سے وضو بنا کر مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اس صورت میں آپ کے لیے وضو سے پہلے مسواک کر لینا مستحب ہے۔ اس روایت کے اندر اصولین کی بھی ایک دلیل ہے۔ اصولین کا مطلب یہ کہ جو لوگ اصول فقہ کے عالم ہیں ان کی بھی اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں وہ وجوب پہ دلالت کرتے ہیں، واجب ہیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ فرمایا کہ لَأَمَرْتُهُمْ، میں انہیں حکم دیتا۔ آپ نے حکم نہیں دیا، اگر حکم دیتے تو ایسی صورت میں وہ فرض ہو جاتا، جیسا کہ حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے۔ اس لیے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی حکم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آیا ہے، جو حکم یعنی جس میں آرڈر دیا گیا ہے، یہ آرڈر یہ وجوب پہ دلالت کرتا ہے، یعنی اس سے متعلقہ چیز کا کرنا آپ کے اوپر واجب ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو سے متعلق ہے۔ اس حدیث کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، اس لیے انشاءاللہ اگلے درس میں اس حدیث کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ حدیث سے طویل تو نہیں ہے لیکن مسائل اس میں کافی ہیں، اور انشاءاللہ یہ حدیث ہمارے لیے مفید ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے رسول کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اعمال کو قبولیت بخشے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔